السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بندہ ناچیز سید فیضان، کہیں نہ کہیں آپ کی طرح ایک نوجوان، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ایسے معاشرے میں پروان چڑھے جہاں پہ ہم نے اپنے دین کے بارے میں ہر بنیادی چیز سیکھی، والدین سے سیکھی، اساتذہ سے سیکھی، لوگوں سے بھی سنا۔ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مگر ایک حقیقت تو یہ ہے کہ دین ہمیں یوں پلیٹ میں سجا ملا، ہم نے کوئی مشقت نہیں کی، کوئی تکالیف برداشت نہیں کرنی پڑی، اور جو بنیادی چیزیں ہم نے دین کے بارے میں سیکھی، کیا ہم وہیں تک محدود رہ گئے؟ کیا ہم نے اپنے دین کی اصل روح جاننے کی کوشش کی کہ آخر دین ہے کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، کیا ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم جب دنیا میں کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے پروجیکٹس نئے آتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، جدید چیزیں آتی ہیں، ہم اس کے ساتھ خود کو ایوالو کرتے ہیں، اپنے آپ کو نکھارتے ہیں تاکہ ہم اس میں نااہل نہ ہو جائیں، اس میں ناکام نہ ہو جائیں۔ تو کیا ہم نے دین کے حوالے سے اپنے علم کو نکھارنے کی کوشش کی، اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی کہ آخر اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہم نے سورج کو چھوا نہیں، مگر ہمیں پتہ ہے وہ گرم ہے، پانی گیلا کرتا ہے، برف ٹھنڈا کرتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی آخر اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہاں، یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہم جو ہیں عبادت کرنے کے لیے آئے، اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اور بھی تو بڑے معاملات ہیں۔ کیا ہم اصل زندگی کا مقصد جانتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قبر میں فلاں سوالات آئیں گے اور پوچھا جائے گا، کیا ہم نے اس کی تیاری کی؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ان کے جواب دے سکیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے دین کے بارے میں اتنا جانیں کہ اگر کوئی پوچھے تو اسے بتا سکیں؟ اگر کسی کو اپنے دین کی طرف مائل کرنا چاہیں تو اسے ریزنز کے ساتھ، جواز کے ساتھ بتا سکے کہ تمہیں ہمارے دین کی طرف کیوں آنا چاہیے؟ کیا ہم نے اتنی تیاری کر لی؟ کیا ہمارا ایمان واقعی میں اتنا پختہ ہے؟ کہیں یہ معاشرے میں عزت کی وجہ سے تو نہیں؟ کیا ہمیں رسوائی کا ڈر تو نہیں؟ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ کیا ہم یہ اس لیے تو نہیں کرتے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے کرتے آئے ہیں؟ ہمارے اکابرین نے صفات کے دور سے لے کر آج سوشل میڈیا کے دور تک، اس جدید دور تک کتنے فتنوں کا سامنا کیا۔ کیا ہم نے کبھی اتنا اپنے آپ کو تیار کیا کہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں؟ اور اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں تو کیا ہم اتنے تیار ہیں کہ اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کے ایمان کی ان فتنوں سے حفاظت کر سکیں؟ کیا ہم نے آخرت کے لیے خود کو تیار کر لیا؟ کیا ہمیں آخرت کا پتہ ہے؟ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ باطن اور ظاہر کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی؟ کیا آپ ان سوالات کے جواب جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے مگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور اگر جانتے ہیں تو اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ دیں اور اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ اس جدید دور میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا سوشل نیٹ ورک، ایسی ٹیم لے کر آئے ہیں جس میں ہمارے پاس جید مستند علماء دین کے ساتھ ساتھ ایسے نوجوان موجود ہیں جن کو اللہ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، جو ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو اس دنیا کے فتنوں اور اندھیروں سے نکل کر قرآن و سنت کی روشنی میں پناہ لینے کی دعوت دیتے ہیں۔ پلیٹ فارم ہم دیں گے، موقع بھی ہم دیں گے، وقت آپ کو دینا ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے۔ تو کیوں نہ یہ عہد کریں کہ جب تک بھی زندہ رہنا ہے، حق قول زباں سے کہنا ہے۔ کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل الحق ولو کان مرا، کہ حق کہو اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیوں نہ عہد کریں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اپنی نوجوان نسلوں کو رسول اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کا، اور جب عہد کر ہی لیا تو کیوں نہ آپ ہمیں اظہار حق کے نام سے جانیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔